الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون صدق اللہ العظیم۔ 26ویں پارہ کے آخر میں ان فرشتوں کا ذکر تھا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور آپ علیہ السلام انہیں عام مہمانوں کی طرح سمجھے۔ جب آپ علیہ السلام پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قوم لوط کے علاوہ سورہ ذاریات میں فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا انجام بتلایا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ صورت آسمان اور زمین کی تخلیق کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس علمی تحقیق کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ خبر بھی دی گئی ہے کہ ساری مخلوق کے رزق کا اللہ تعالیٰ کفیل ہے، اور کفار اور مشرکین کو قیامت کے دن کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد سورہ طور آتی ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات مبارکہ دلوں پر بہت زیادہ اثر کرنے والی ہیں، اور قرآن کی شدت تاثیر کے حوالے سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ زمانہ کفر میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے، اور وہ جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ نے آیت نمبر 7 پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا، تو حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب آپ نے آیت نمبر 35 اور 36 تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کہ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، یا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیات سن کر مجھے خیال ہوا کہ میرا دل اور ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں طواف کرتے ہوئے ان کا گزر ایک مسلمان کے گھر کے پاس ہوا، جو نماز میں سورہ طور کی ابتدائی آیات تلاوت کر رہا تھا۔ تو جب وہ تلاوت کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ پر پہنچا ان عذاب ربک لواقع، تو آپ گدھے سے اتر پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے سواری سے نیچے اترے اور کافی دیر تک ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے رہے، اور پھر 1 مہینہ تک آپ گھر ہی میں رہے۔ لوگ آپ کی عادت کے لیے آتے تھے، مگر انہیں آپ کی بیماری کا سبب معلوم نہیں تھا کہ آپ کو کیا بیماری ہے۔ تو تاثیر قرآن کے بے شمار واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں، اور ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کو سنتے وقت غور و تدبر کریں، تاکہ ہمارے دل بھی قرآن سے متاثر ہوں۔ اس کے بعد یہ سورہ متقین کے دائمی مسکن یعنی جنت کا تذکرہ کرتی ہے، اور وہاں انہیں حور و غلمان، لذیذ پھل، گوشت اور لبالب جام جیسی نعمتیں مہیا ہوں گی، اور پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اور اگلی آیات میں یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں
مشرکین کے موقف کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ آپ کا استہزاء کیا کرتے تھے، آپ کو کاہن اور مجنون قرار دیتے تھے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دعوت اور تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں، اور یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور سورت کے آخر میں ان مشرکین کے باطل خیرات کی تردید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اور دعوت میں صبر کرنے اور اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد سورۃ النجم کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی گئی ہے، اور آپ کے معجزہ معراج کا ذکر ہے، جس میں آپ نے اللہ کی قدرت و بادشاہت کے عجیب غرائب کا مشاہدہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، جنت اور دوزخ، بیت معمور، سدرۃ المنتہا جیسی آیات اور نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے، اور جو لات اور عزا منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کا بھی ذکر ہے، جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور متقین کے بارے میں یہ سورت بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور کفار کے بارے میں بتایا کہ وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورت بتاتی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسروں پر نہیں ڈالا جائے گا، اور انسان جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر پر قرآن کے بارے میں مشرکین کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو اور روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد سورۃ القمر آتی ہے، یہ مکی اور اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، ایمان والوں کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں، اور کفار کے لیے ڈراوے ہیں، نصیحتیں اور عبرتیں بھی ہیں، اور نبوت اور رسالت اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری اور قضاء اور قدر جیسے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں قرب قیامت اور شق قمر کا ذکر ہے۔ قیامت کے قریب آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ اپنے سے پہلے زمانے سے بہت تھوڑا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی ملا کے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے قریب ہیں، جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں ایسے میں اور قیامت قریب ہیں۔ تو شق قمر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور معجزہ ہے۔ جب مکے والوں نے آپ سے معجزہ کا مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کی طرف سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو اس معجزہ کو دیکھنے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں تو منہ پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان سے اعراض فرمائیں اور اس دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی، اور پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور خود کہیں گے کہ یہ دن تو ہمارے لیے بڑا سخت ثابت ہوا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کفار مکہ کو ڈراتی ہے کہ کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر آیا ہے۔ اور اس ثواب کے متصل بعد میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ تو قرآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا، قرآن کو حفظ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے آسان ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ ایسے دیہاتی بھی قرآن کریم کی تلاوت آسانی سے کر لیتے ہیں جو اپنے مادری زبان کچھ بھی نہیں جانتے، اپنی زبان پڑھ بھی نہیں سکتے، ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے وہ تھوڑی سی محنت کر کے سیکھ لیتے ہیں اور اچھی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینوں میں ساری نزاکتوں اور قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں،
اور جب صاف دل والے اسے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دلوں میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی آیات کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دے اور اس کے مسائل لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دے، بلکہ یہ تو علماء، مجتہدین اور مفتی حضرات کا کام ہے، ہر انسان کا یہ کام نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ خیر ہو یا شر، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور موجود ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ اس آیت کریمہ سے اہل سنت والجماعت نے عقیدہ تقدیر کے اس بات پر استدلال کیا ہے۔ ان آیات میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ انسانوں کے بارے میں چھوٹی بڑی باتیں سب لوح محفوظ میں بھی درج اور کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں۔ لہذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور آخر میں متقین کو اچھے انجام، اللہ کی رضا اور عزت کے مسکن کی بشارت دی گئی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ رحمان آتی ہے۔ سورہ رحمان مدنی سورت ہے، اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کا دوسرا نام عروس القرآن آیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی عروس ہوتی ہے۔ عروس کا لفظی معنی ہے دلہن، تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دلہن اور زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ اس سورہ میں باری تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سب سے پہلی نعمت قرآن کا اتارا جانا ہے اور بندوں کو اس کی تعلیم دینا ہے، تو یقیناً یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا بدل کوئی چیز بھی نہیں بن سکتی۔ اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کے مضامین کا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اپنی صفت الرحمن سے فرمایا ہے، گویا کہ متنبع کیا گیا کہ اللہ کی ساری نعمتیں، خصوصاً قرآن کی نعمت، اس کے رحمان ہونے کی آثار اور فضیلات ہیں، اور رحمان ہونے کی وجہ سے بندوں پر رحم کرتا ہے، انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور ان کی تعلیم اور ہدایت کے لیے اس نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن کے شرف اور عظمت کو بتانے کے لیے تعلیم قرآن کو تخلیق انسان سے بھی پہلے ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد یہ قرآن صفحہ کائنات پر پھیلی ہوئی اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا، اور وہ جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں اور حمل اور نقل کے ذرائع میں سے کل بھی سب سے بہتر ذریعہ تھے اور آج بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اخروی نعمتوں اور عذابوں کا بھی سورہ رحمان ذکر کرتی ہے۔ آگ کے وہ شعلے اور دھواں جن میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پئیں گے اور ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، اور دوسری طرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے گھنے باغات اور شاخوں والے 2 سبز باغات، ان میں بہتے ہوئے چشمے اور ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے، اور دبیز ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ سورہ رحمان کے آخر پر فرمایا گیا کہ تیرا پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت والا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس نام سے مراد وہی نام ہے جس سے اس سورت کا آغاز کیا گیا، الرحمن۔ تو گویا آخر میں دوبارہ اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہو یا جنت اور دوزخ کا وجود، اس سورت میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ سب اس رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ آتی ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، اسے رزق کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اصحاب یمین جو کہ جنتی ہوں گے، اصحاب شمال دوزخ میں جانے والے، اور سابقون وہ خاص بندے ہیں جو نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جانے والے ہیں، نیکی کے کاموں میں مقابلے کرتے ہیں۔ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد یہ تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کی جزا بھی ذکر کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر قرآن کی عظمت کا بیان کرنے کے لیے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس قسم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ قسم جو ہے یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو، اور یہ قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عظمت عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں ستاروں کی قسم کو عظیم قرار دیا ہے۔ آج سائنسدان کروڑوں ستاروں پر مشتمل دنیا کے بارے میں جن تحقیقات اور عجائبات کا اظہار کرتی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بڑی قسم ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات جو ہے یہ 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے۔ اس ساری کائنات میں 500 ملین کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں 1 لاکھ ملین یا اس سے بھی زیادہ ستارے ہیں، اور یہ ساری کہکشائیں مسلسل گردش کر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں۔ چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے دائرے میں گردش کر رہی ہے، اسی طرح سورج جو ہے وہ 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہا ہے، اور پھر ستاروں میں سے کسی ایک کی گردش جو ہے وہ 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 33 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 84 میل فی سیکنڈ ہے۔ اگر یہ سارے آپس میں ٹکرا جائیں تو دنیا تباہ ہو جائے۔ اگر ان سیاروں کی رفتار میں فرق پڑ جائے تو ہمارے دن اور رات جو ہے یہ بدل جائیں، ان کے اوقات بدل جائیں، اسی طرح موسم ہمارے بدل جائیں۔ تو ان جیسی تفصیلات کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قسم یہ بہت بڑی قسم ہے۔ تو ستاروں اور قرآن کے درمیان مناسبت کیا ہے کہ اللہ نے یہاں قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ستاروں کی قسم کھائی ہے؟ تو ان میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے ستاروں کے ذریعے خشکی اور سمندروں پر اندھیروں میں جو ہے وہ رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، راستے معلوم کیے جاتے ہیں، اسی طرح قرآنی آیات سے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں سامان ہدایت حاصل کیا جاتا ہے، رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جیسے ستاروں کی دنیا کے سارے عجائب ابھی تک انسانوں پر واضح نہیں ہوئے، اسی طرح قرآن کریم کی آیات اور صورتوں میں جو پوشیدہ علوم اور راز ہیں وہ بھی انسان جو ہے ان رازوں سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہوا۔ اس صورت کے آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی 3 گروہوں کے لیے جس جزا اور سزا کی میں نے خبر دی ہے یہ خبر سراسر حق ہے اور قطعاً یقینی ہے۔ بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کر۔ اس 27ویں پارے کے آخر میں سورۃ الحدید ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ حدید کا لفظی معنی ہوتا ہے لوہا، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، اس لیے اس صورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 مضامین ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے، انسان اور حیوان، شجر اور حجر، جن اور فرشتے، جمادات اور نباتات، سب کے سب زبان حال سے اور زبان قال سے اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اقرار کرتے ہیں۔ دوسرا مضمون اس صورت میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ حقیقت میں تو آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے۔ تمہاری موت کے بعد تمہارے مال و متاع
اور تمہارے سونے جانے کا وہ اکیلا مالک ہے۔ تیسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے تاکہ وہ اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھائے، اور سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ دنیا سراب ہے، دھوکے کی مانند ہے، اور کم عقل لوگ مال و دولت کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب و نسب پر اکڑتے ہیں، اپنی پوری زندگی اور ساری صلاحیتیں دنیا کے سامان، دنیا کے مال و دولت کو جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا کی مثال اس کھیتی جیسی ہے جس کی سرسبزی اور تر و تازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی اس دنیا کی زندگی کا حال ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر پر اللہ سے ڈرنے والوں اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے دور اجر کا اور نور عطا کرنے کا وعدہ ہے، جس کی روشنی میں وہ چلیں گے پھریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ نور عطا فرمائے کہ جو دنیا کے اندر محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کو وہ قیامت کے دن کا نور عطا کریں گے۔